جی شکریہ جناب اسپیکر. یہ مجھے بھی پتہ لگا تھا تو مجھے تشویش ہوئی تھی. دراصل یہ جو 20 بسیں ہیں یہ بارہکو سے جو بچیاں آتی ہیں ان کو اسکولوں تک پہنچنے میں مشکل ہوتی تھی. تو جو 20 بسیں تقریباً 50-60 سے زیادہ بسیں خراب تھیں. ان میں سے 20 بسوں کو تیار کر کے ان کے ٹائر چینج کر ان کو پھر کیونکہ بچیوں کو لانا تھا اس کو پنک کلر میں چینج کر کے استعمال کیا جا رہا ہے. کہیں سے کم نہیں کی گئی ہیں, کہیں سے نکالی نہیں گئی ہیں, بلکہ 20 مزید بسوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک کر کے جو باقی ذمہ داریوں کو کے لیے استعمال کی جا سکے. جی نوشین افتخار صاحبہ ایک سوال کیجئے. جی منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہم نے جب 2017 میں میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو پی ایم ایجوکیشن ریفارم پروگرام کے تحت اسلام آباد میں 425 اسکول ہیں جن میں پرائمری بھی اسکول ہیں, کالجز بھی ہیں اور ہائر جو سیکنڈری اسکولز ہیں. ان کو یہ 200 بسز جو ہیں ہم نے اس وقت الاٹ کی گئیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ ان کا استعمال کر لیں. 2018 کی جو نااہل حکومت تھی انہوں نے نہ تو ان کے ڈرائیورز اپوائنٹ کیے اور نہ ہی کنڈکٹرز. تو جس طرح ابھی صدیقی صاحب نے بات کی کہ ان میں سے کچھ بسز جو ہیں وہ ان کی حالت اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ ان میں شاید گھاس اور جو ہے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے. لیکن میری منسٹر صاحب سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ ملک کا ایسٹ ہیں تو کائنڈلی جو بچے ان کے رائٹ ڈپرائیو نہ کیے جائیں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ فیمیلز کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں فری آف کاسٹ ٹرانسپورٹیشن. لیکن کائنڈلی یہ 200 بسز سے میری آپ سے گزارش ہوگی جناب اسپیکر کہ آپ اس کی رولنگ پاس کریں کہ یہ نئی بسیں یا تو 20 لیں اور وہ جو پچھلی بسز تھیں جو ہمارے ملک کا ایسٹ ہیں ان کو اسی کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ان تمام سکولز کے لیے استعمال میں لائی جائے جو کہ جن کا حق ہے. اور نئے جو یہ اس طرح کے انیشیٹو لیں ان کے لیے وہ نئی چیزیں خریدیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. ٹھیک ہے, یو ایگری ود دس؟ ایگری کرتے ہیں. ہاں ہوا یہی ہے کہ جو بعد میں گورنمنٹ آئی اس کے دور میں بہت ساری بسوں کو ریپیئر نہیں کیا گیا اور وہ کھڑی ہو گئیں. ان میں سے ہم نے کچھ ریپیئر کر کے دوبارہ کی اور انشاءاللہ اس میں اور بہتری آ جائے گی. زیب جعفر صاحب to ask one question. زیب جعفر صاحب not present. احمد عتیق انور صاحب to ask one question. احمد عتیق انور صاحب not present. عقیل ملک صاحب to ask one question. عقیل ملک صاحب not present. نوزت صادق صاحب to ask one question. جی شکریہ جناب اسپیکر, بہت مہربانی. میں اپریشیٹ کرتی ہوں آنریبل منسٹر صاحب کی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے گا ایشو کو اور اس کو ریزالو کیا جائے گا. ایٹ دی آن سیٹ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انیشیٹو جو انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے اور اس حوالے سے آئی تھنک اس کی اشد ضرورت بھی ہے. اور جی میں سوال کرتی ہوں, میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. ایک تو انہوں نے ٹیچرز کا سوال اس میں ڈالا ہوا ہے, وہ بھی آئی ایم شیور اس کو دے آر لوکنگ ایٹ دیٹ. میرا ایک سوال ہے کمیونٹی سروس کے حوالے سے اور آئی وانٹ ٹو کہ اگر کیا منسٹر صاحب ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس کو مینڈیٹری بنایا جائے, کیونکہ آئی تھنک اس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اربن ایریاز ہیں فیڈرل کیپٹل میں جہاں مدرس جو ہیں وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ایسے بہت لوگ ہیں جو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اپنا والنٹیئر کر سکتے ہیں. یہ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے ایجوکیشن کی. کیا ایسا کوئی پروگرام آپ کے ذہن میں ہے؟ اور یہاں میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کیوبا کی. کیوبا جیسا ملک جو ہے انہوں نے کس طرح اپنا لٹریسی ریٹ کو 99% کیا. وہ اس طرح کہ انہوں نے بچوں کو جو 12ویں جماعت کے تھے ان کو بھیجا رورل ایریاز میں جہاں پہ لٹریسی کم تھی. وہ جا کے بچے پڑھاتے بھی تھے وہاں پہ, ان کو بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. اس طرح انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا. تو میرا خیال ہے ٹارگیٹڈ انٹرونشن کی ضرورت ہے, کنسرٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. تو کیا اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی بہت اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. بنیادی طور پہ یہ اعداد و شمار کے بعد ہی میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ تو بڑی ایمرجنسی والی صورتحال ہے ہمارے تعلیمی جو حالات ہیں, اور وہی وزیر اعظم سے میں نے ریکویسٹ کی تھی. اس میں ایک اہم کام یہ ہے کہ پورے پاکستان کو جو پڑھا سکتا ہے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, اور یہ اس کا ایک پورا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے. اور ہم لوگوں کو بھی, ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی, ان سے بھی میں درخواست کروں گا جہاں جہاں ان کو اپنے حلقے میں یہ موقع ملے جا کے ضرور پڑھائیں. جی شکریہ. جی آئٹم نمبر 3 سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب کی جگہ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ٹو موو آئٹم نمبر 3. Mr. Speaker, I, on behalf of Minister for Foreign Affairs, move the resolution that the National Assembly
resolves to extend the Apostille Ordinance 2024, number 1 of 2024, for a further period of 120 days with effect from 25th May 2024 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the Apostille Ordinance 2024, Ordinance number 1 of 2024 for a further period of 120 days with effect from 25th May 2024 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. अब मैं ये करता हूँ कि ये अब अगला कॉलिंग अटेंशन लेके फिर जो हम आ जाएंगे मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर, ताकि जिस तरह डिसाइड हुआ था बिजनेस एडवाइजरी में और हमारे विप्स के दरमियान, तो उस पर आ जाएंगे. आइटम नंबर 6, आलिया कामरान साहिबा टू मूव आइटम नंबर 6, कॉलिंग अटेंशन मिनिस्टर फॉर इंटीरियर. नहीं वो ये अब हम कर लें पहले, तो फिर आप तकरीर में कर लीजिएगा, फिर वो चल जाएगा. आलिया कामरान साहबा इज़ नॉट अवेलेबल, सो ये ड्रॉप हो गया जी. शाहिदा बेगम, शाहिदा बीबी नहीं. Further discussion on the motion of thanks moved by Senator Azam Nazir Tard, Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs on April 24th, April 2024. जी अब अली मोहम्मद खान साहब करेंगे पहले या